کہ کوئی خدا کا خوف کریں یار. یہ افغانستان کی گورنمنٹ اس کے اندر شامل ہے, اس کے پھر کانسیکوینسز ہوں گے, مزید کانسیکوینسز ہوں گے, اور بڑے سخت ترین کانسیکوینسز ہوں گے کہ طالبان گورنمنٹ انہیں بیک کر رہی ہے, گورنمنٹ انہیں سپورٹ. افغانستان کی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے, ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور افغانستان کی سرزمین کو بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا دیٹ از ایون اے بگر کنسرن. اور اس وقت جو امیر خان متقی کا دورہ بھارت ہے اس نے اپنے بہت سے رنگ دکھائے, لیکن جو سب سے تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے وہ اب ہو چکی ہے, اور افغانستان میں بھارتی اڈا جو ہے اب اس کا قیام. یہ جو ابھی افغانستان کا وزیر ادھر جا کے جو نا دھمکیاں لگا رہے ہیں, یہ وہ نہیں لگا رہے, یہ انڈیا لگا رہا ہے. اچھا, یعنی انڈیا پیچھے سپورٹ وہی کر رہا ہے. اس نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کو کہاں سے اٹیک کرنا ہے, اور سب سے آسان راستہ ڈھونڈتا ہے پاکستان کو اٹیک کرنے کے لیے. میں جو بھی اٹیک ہو رہے ہیں, جو بھی حملے ہو رہے ہیں, مساجد میں حملے ہو رہے ہیں, اسکول میں حملے ہو رہے ہیں, ہسپتالوں میں حملے ہو رہے ہیں, پاک فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ جب شناسی کارڈ چیک کیا جائے تو کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. افغانستان نے ثبوت دے دیا ہے, بار بار ثبوت دے دیا ہے. دیکھیے بار بار ہم نے ان کو کہا ہے خدا کے لیے کولیبریٹ کریں ہمارے ساتھ, ہمارے دشمن ادھر ہیں اور تمہارے ٹیرر گروپس ہیں جو تمہارے خلاف ہیں, آئیسس ہے اور دوسرے بھی ہیں, یہ سب تمہارے خلاف ہیں, ہم اور تم مل کر ان کے خلاف لڑیں. نہیں بھائی, نہ صرف نہیں, ان کو تو وہ پناہ دے رہے ہیں, ان کو ریفیوج اور سیف ہیون دے رہے ہیں, ان کو ٹریننگ کے فیسلٹیز ان کے ہیں, ان کو پتہ ہے ان کی پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, ان کو ہندوستان سے ویپنز مل رہے ہیں, بلکہ ہندوستان کے ٹرینرز آ کے نئے ویپنز پہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں. یہ شروع سے آپ دیکھ لیں, پہلے دن سے دیکھ لیں, افغانستان ہمیشہ ہمارے خلاف رہا ہے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیوں خلاف ہے, حالانکہ ہم نے تو ان کے لیے اپنا سب کچھ تباہ کر لیا. ہم نے تو ان کے لیے نعرہ مارا کہ مضبوط افغانستان, مضبوط پاکستان. انڈیا اپنے گیم کھیل رہا ہے. جس طریقے سے ہم نے افغانستان کو مس ٹریٹ کیا ہے, پہلے امریکہ کے کہنے کے اوپر, اس کے بعد وہ امریکہ سے بچانے کے لیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے گلے پڑ رہی ہیں. وہ نہیں کرنا چاہتے آپ سے مذاکرات. وہ تو کہتے ہیں مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکلیں یہاں سے, ہم میں اٹک تک یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ہم اپنی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں, تو اٹس ناٹ پاسبل. تو وی آر فیسڈ ود دیز ڈیفیکلٹ. ظفر ہلالی صاحب, یہ جو میوچل کولیبوریشن اوور ٹیررزم کی بات کی جا رہی ہے, کیا یہ ممکن بھی ہے؟ ناٹ ود افغانستان. افغانستان نے ثبوت دے دیا ہے, بار بار ثبوت دے دیا ہے. 1948 سے ثبوت دے رہا ہے کہ وہ پاکستان سے کتنا نفرت کرتا ہے. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, 1948 میں واحد ووٹ تھا پاکستان کے خلاف ان دا یونائٹڈ نیشنز کہ پاکستان کو ممبر نہ بتائیں. واحد ووٹ ہمارا پڑوس افغانستان, تو ان کے بارے میں کیا نہیں. اور ہمارے لوگ جو ہیں وی بین ویری فارگیونگ. دیکھیے بار بار ہم نے ان کو کہا ہے خدا کے لیے کولیبریٹ کریں ہمارے ساتھ, ہمارے دشمن ادھر ہیں اور تمہارے ٹیرر گروپس ہیں جو تمہارے خلاف ہیں, آئیسس ہے اور دوسرے بھی ہیں, یہ سب تمہارے خلاف ہیں, ہم اور تم مل کر ان کے خلاف لڑیں. نہیں بھائی, نہ صرف نہیں, ان کو تو وہ پناہ دے رہے ہیں, ان کو ریفیوج اور سیف ہیون دے رہے ہیں, ان کو ٹریننگ کے فیسلٹیز ان کے ہیں, ان کو پتہ ہے ان کی پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, ان کو ہندوستان سے ویپنز مل رہے ہیں, بلکہ ہندوستان کے ٹرینرز آ کے نئے ویپنز پہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کب اٹیک ہوگا, اور جب بارڈر کراس کرتے 150 70, یہ ایسا نہیں ہے کہ رات میں ایک آدمی آ جاتا ہے. دے کراس دا بارڈر ان ڈرووز, اور کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. ان کو یہ سب چیز پتا ہے. یہ انڈین پراکسیز ہیں. میں کہتا ہوں یہ پورا افغانستان کو جو پیسے ہندوستان دیتا ہے, کیوں دیتا ہے اور اس سے کیا حاصل کرتا ہے؟ ایک ہی چیز, پراکسی وار اگینسٹ پاکستان. تو دیکھیے ان کی ہسٹوریکل اینیمیٹی جو ہسٹوریکل تھی, یہ تو ہمیں پتا ہے. ان کو آج تک پاکستان کے زمین پہ کلیم کرتے ہیں, وہ بھی پتا ہے. خبر نکل کے آ رہی ہے کہ بھارت افغانستان میں ایک ایئرپورٹ بنا رہا ہے. ہاں, ایئرپورٹ ایک ایسا ایئرپورٹ جہاں سے ہمارا ویپار ہو سکے, جہاں سے سامان آ جا سکے.
लेकिन इस न्यूज़ ने पूरे देश में बहुत साल मचा दिया है, ख़ास करके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है, क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान अब अफ़गानिस्तान में रह के उन पे हमला करेगा। लेकिन हमारा मेन मकसद व्यापार को बढ़ावा देना है और इससे हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भी ज़्यादा हमारे बेनिफिट्स होंगे, इसलिए हम एयरपोर्ट बना रहे हैं। देखते रहिए क्या होता है। बॉर्डर रिकग्नाइज करते नहीं करते वो भी पता है जी। तो अब आप मुझे बताएं क्या रह क्या गया, व्हाट इज लेफ्ट, मगर हम क्या करें? देखिए आपको पाइपलाइंस, माइनिंग, रेयर अर्थ, रेल, रोड्स, ये सब चीज सेंट्रल एशिया के साथ बनेंगे नहीं अगर इनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो। कल्चरल एक्सचेंजेस, इनके साथ ट्रेड, हर चीज कहता है मत लड़ो मत लड़ो, और हम अपने आप को इन चीजों को कहते कहते खुद कहते हैं ना लड़ो। अब चीन को ले आए, चीन आ गया है बीच में, चीन कहता है शायद हमें लड़ना ना दे, बट इट इज नॉट वर्किंग जी। इट इज नॉट वर्किंग। वो आ रहे हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान और लीगल जो फोर्सेस हैं। तो अब मैं समझता हूं कि अब क्या रह गया है? Frankly, there's the only logic of war, but the logic of war makes no sense. दोनों को ये होगा, नुकसान होगा, मगर इनको समझाना मुश्किल पड़ रहा है। क्या करें? ठीक है मीर साहब, आपको लगता है कि म्यूचुअल कोलैबोरेशन पॉसिबल है? क्योंकि जैसे कि हिलाली साहब ने कहा कि ये तो फिर वॉर पर चली जाएगी बात। अगर म्यूचुअल कोलैबोरेशन नहीं होती, अफगानिस्तान ताउन नहीं करता, तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर वही बात है कि क्या हम ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमारा खित्ता ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है? अफसोस ये है कि आज 2640 किलोमीटर की एक बाउंड्री है हमारी और अफगानिस्तान की, अराउंड अबाउट 1600 माइल्स। जी। आप ले लो पुराना अरियाना, बैक्ट्रिया, खोरासा और फिर अफगानिस्तान। नाम कितने इन्होंने चेंज कर लिए, लेकिन वो जो अंदर की वो है ना इनके माइंडसेट, वो चेंज नहीं हुआ। आपस की इनकी लड़ाइयाँ आज से नहीं 1526 से पहले हैं। ये तो बाबर को इधर आने नहीं देते थे ना, बिकॉज वहाँ तैमूर था और उसके रिश्तेदार इधर थे। तो जब तैमूर मरा तो 1526 में बाबर इधर आ गया। तो बाबर जब इधर आया, मुगल एम्पायर इधर आ गया। थे ये मंगोल्स, नाम अंग्रेज ने चेंज करके मुगल कर दिया। देयर इज नो सच थिंग एज मुगल, मंगोल्स है ये। अब बात आती है यहाँ, क्या हैव दे चेंज्ड देयर माइंड? नो। आपस में इनकी लड़ाइयाँ हैं। ठीक है। आज जो हम स्पेसिफिकली जिसकी बात कर रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लोग बैठे हुए हैं जो कि सपोर्ट करते हैं टीटीपी को। ठीक है। अब जो हमारे अंदर जो अटैक होता है वो टीटीपी करता है विद द ब्लेसिंग ऑफ द अफगान गवर्नमेंट। जी। टीटीपी की इतनी औकात है कि इधर आके लड़े हमारे साथ। ठीक है, आते हैं, तंग कर जाते हैं, शरारतें करते हैं, इन्हों फितनाबर्दी करते हैं, लेकिन इनके पीछे है ना कोई। वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं चाहते। और क्यों? इनके दिमाग में कीड़ा भी है। वो कीड़ा बड़ा पुराना है। क्या? कि जी खैबर पख्तूनख्वा इनका है, गिलगित बल्तिस्तान इनका है, और उसके बाद इनके कई एरियाज है बलूचिस्तान के, वो भी हमारे। ये कीड़ा उनको लड़ता है। बट ड्यूरेंट लाइन तो एक दफा जब हो गई है, सर मोर्टिमर ड्यूरेंट ने इसको फाइनल कर दिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई कर दिया है। तो अब आप मुझे बताएं आप किस चीज की बात कर रहे हैं? ठीक है ना। अब ये जो चीज है ये इनके अंदर खड़कती है।